اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز وقت پر موصول ہوں۔ جب ہر چیز آپ کے خلاف ہو، آپ کے مخالف ہو، تو یاد رکھنا اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا سے تنگ آ جاتا ہے یا سب اس کے دشمن بن گئے ہیں، یہ سب اس کے مخالف ہو گئے ہیں، تو ایک اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی بھی کرے، اللہ کی بات کو نہ بھی مانے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، تب بھی انسان اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو اس انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کب آئے، اس سے معافی مانگے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ اس کو معاف کر دے۔ یہ دنیا ہے، اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا آپ غلط کر دیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ دے گی، ہمیشہ کے لیے آپ کی دشمن بن جائے گی، ہمیشہ کے لیے آپ کی معاملات سے آپ سے دور ہٹ جائے گی۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ انسان کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ نہ تو کبھی بیزار ہوتی ہے اپنے بندے سے، اور نہ ہی اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میرا بندہ میری نافرمانی کرے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ہمیشہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندے کو سنتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بندے کے معاملات کو ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان بھی کوشش کرے، اس کی طرف جائے، تو اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اپنی ذات سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ سچ ہے، اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو یہ بہت بڑا سچ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں ہے؟ رب کائنات، رحمان رحیم، مالک ارض و سما، محبود برحق، صاحب عزت و جلال، دانا و حاکم، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو، ان بھول بھلیوں میں کھو جاتے ہو۔ پھر نہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھول بھلیوں میں اور راستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں راستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی باہر نکلنے کا۔ تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تھک جاتے ہو نا تم، تو پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے نا۔
اس لیے پھر نہ تم پر رحم کر دیتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہی تم نصیحت پکڑ لو، شاہد اب ہی آ جاؤ، اور جب تم نہیں نہ آتے تو پھر وہ انہی لوگوں، اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف ہو کوئی بھی، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کر آیا کرو، سب کچھ خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو، پھر مالک جانے اور اس کے کام۔ ہاں محبت کرتا ہے نا تم سے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو، وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے، اور اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی وہ گواہ ہے، اور اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملا وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا، اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتی تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ رب کی محبتوں، عنایتوں، احسانوں کو یاد کرے تو ذات میں زلزلہ سا آ جاتا ہے۔ کیسا عظیم الشان بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، تو پھر وہ تمہارے غموں، دکھوں، مصیبتوں، مشکلوں، آزمائشوں سے غافل کیسے؟ جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی چھوٹی سی چیونٹی کی پکار سے واقف ہے، پھر وہ تمہاری پکار سے غافل کیسے؟ وہ یہ سب تمہیں خود سے قریب کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ مدبر ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں کہہ نہیں پاتے۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اپنا بندہ اپنے سامنے چاہیے ہوتا ہے۔ ماں کی محبت پر شک نہیں کر سکتے تو رب کی محبت تو ہے ہی 70 ماؤں سے زیادہ۔